ان حالات میں وزیر اعظم کو یہ دورہ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے اب یہ تو بحث جو ہے نا اب کہ نظری ہو چکی ہے. وزیر اعظم کا دورہ طے ہو چکا تھا. وہ اگر اس سے انکار کرتے تب مشکل ہوتی, اقرار کرتے تب مشکل تھی, اب مشکل ہے. یا تو صدر پیوٹن کی طرف سے کہا جاتا نا کہ یہاں حالات ایسے ہو گئے ہیں تو آپ اسے مؤخر کر دیں, تو پھر تو کوئی بات سمجھ میں آتی تھی. تو میرا خیال ہے کہ بعض معاملے ایسے ہو جاتے ہیں یا بعض جہاں پھنس جاتے ہیں اور آپ کے بس میں نہیں رہتا کوئی فیصلہ کرنا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ یوکرین جو ہے یہ تھوڑا سا, آج میں اس پہ دیکھ رہا تھا, غور کر رہا تھا, کچھ پڑھ رہا تھا, تو بڑی عجب ایک دلچسپ صورتحال میرے سامنے آئی. یہ جب 1991 میں سوویت یونین جو ہے وہ تحلیل ہوا یا منہدم ہوا, تو جو سوویت یونین کی جو ایٹمی ہتھیار تھے وہ 4 ملکوں کے پاس تھے. ان کے ذخائر 4 ملکوں میں رکھے ہوئے تھے. ایک روس, ایک بیلاروس یا بیلارس جیسے کہتے ہیں, جی انگریزی میں, ایک قزاقستان, جی, اور ایک یوکرین. بالکل. اور یوکرین جو ہے وہ دنیا کا تیسرا بڑا ایٹمی ملک تھا کہ 5000 ایٹمی ہتھیار یوکرین کی سرزمین پہ تھے. جی ہاں. تو جب یہ سوویت یونین تحلیل ہو گیا تو پھر یہ کوشش شروع ہوئی کہ یہ جو ایٹمی وراثت ہے وہ صرف روس کے پاس رہے اور باقی ملک جو ہیں ان کو ترغیب دی گئی کہ وہ ان سے دستبردار ہو جائے. تو اس وقت یوکرین جو تھا اس نے بڑی رد و قدع کے بعد, ایچ پیچ کے بعد, وہ اپنے ایٹمی ہتھیار جو ہیں ان سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا. اور ایک میمورنڈم ہوا سائن بڈاپیسٹ میں, مشرقی جرمنی میں آتا ہے. اس پہ امریکہ, برطانیہ اور روس تینوں نے دستخط کیے اور یہ ضمانت فراہم کی کہ یوکرین کی جغرافیائی سلامتی کی, کہ اگر اس کو کوئی خطرہ ہوگا تو یہ ملک جو ہے وہ کارروائی کریں گے. تھوڑی سی تصحیح, بوداپسٹ کا آپ نے ذکر کہ وہ ہنگری میں, ہنگری میں, سوری غلطی ہوگی, وہ ہنگری ہے. تو اب نتیجہ یہ آپ دیکھیے, آج یوکرین کے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو یہ صورتحال نہ, تو یہ ہمارے ساتھ نہ ہو سکتا. لیکن اس کے لیکن بعد یہ ہوا 4 اطراف سے حملہ کیا اب نہیں, اب دیکھیں روس کی جانب سے. ایک 2014 میں ایک صورت پیدا ہوئی اور انہوں نے یہ جو معاہدہ ہے اس کے تحت ان طاقتوں کو کہا کہ آئیے آپ بیٹھیے, ہمیں ضمانت فراہم کیجیے. تو پیرس میں اجلاس طلب ہوا اور پیرس میں روسی وزیر خارجہ موجود تھے, لیکن وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ہم نے جس حکومت کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا وہ ختم ہو چکی, وہ تبدیل ہو چکی. اس وقت یوکرین میں ایک روس کے حامی صدر جو تھے وہ موجود کی حکومت تھی, جن کو بعد میں ان کے خلاف ایک تحریک چلی, عوامی رد عمل کہہ لیں, کیا کہہ لیں اس کو, جس طرح تحریکیں اٹھتی ہیں یا اٹھائی جاتی ہیں, زیلنسکی صاحب جو بھی ہیں صدر, اور پھر یہ دوسرے صاحب آئے. لیکن اب روس جو ہے جب اس نے اقدام کیا ہے تو اب وہ جو معاہدہ ہے اس کو آواز دی جا رہی ہے, امریکہ میں بھی بحث ہو رہی ہے. تو آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ ایٹمی ہتھیاروں کی اہمیت کتنی ہے, بالخصوص ان ممالک کے لیے جو اپنے سے بڑے ملک کے ساتھ رہتے ہیں خدشے میں یا خطرے میں رہتے ہیں, جیسے پاکستان. اس کے لیے پھر وہ جو منیمم جو آپ کا ہوتا ہے اس کو آپ کو ایک دہشت کا توازن قائم رکھنا پڑتا ہے. ایک زاویہ سے تو یہ ایک دلچسپ گوشہ ہے تاریخ کا. یہ آپ نے بیان کر دیا, بہت عمدہ ہو گیا سر. اب
لیکن جو یہ دورہ ہے وزیر اعظم کا یہ زیر بحث ہے مسلسل، پھر جو عالمی طاقتوں کا رد عمل ہے روسی انویژن کے اوپر وہ زیر بحث ہے، لیکن پاکستان کو اس دورے سے کیا ملے گا؟ کیونکہ اسد عمر صاحب نے آج بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے سر۔ حبیب اکرم صاحب ماسکو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوشش ہوگی میجر جنرل ریٹائرڈ جناب اطہر عباس صاحب، ان سے بات ہو سکے، یوکرین میں آپ سفیر بھی رہ چکے ہیں، ان کی کوشش بھی کریں گے بات ہو سکے۔ سر اسد عمر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان دہائیوں بعد ایک آزاد خارجہ پالیسی پر عمل درآمد کر رہا ہے جس میں فیصلے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں، حکمرانوں کے مفاد کے لیے نہیں۔ ایسے فیصلے وہی لیڈر کر سکتا ہے جس کو خوف صرف خدا سے ہو اور اس کی طاقت عوام کی سپورٹ ہو۔ کیا واقعی یہ دورہ، یہ فیصلہ ایک آزادانہ خارجہ پالیسی کی جانب ایک اشارہ ہے یا یہ کچھ اور پیغام دے رہا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب سیٹو اور سینٹو چھوڑا تھا دولت مشترکہ سے بھی علیحدگی کا اعلان کیا تھا، کامن ویلتھ، ہاں، اور اسی طرح کے دعوے کیے تھے، پھر ناک رگڑ کے دولت مشترکہ میں واپس جانا پڑا۔ تو یہ جو دیکھیے یہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے نا، یہ حکومتوں کی نہیں ہوتی، یہ ملکوں کی ہوتی ہے، یہ نسل در نسل چلتی ہے، اور اس کو آپ اس میں یو ٹرن لینے کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، آپ کو بڑی سوچ سمجھ کے اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ یہ کوئی اپوزیشن کو للکارنے والا معاملہ اور نہیں۔ خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس طریقے سے عوامی جو ہے نا نعرے لگانا، لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا، یہ اس کا بھی نام نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ خارجہ پالیسی میں بہت کچھ بند کمروں میں ہوتا ہے۔